السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی باپ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مرد عربی میں کہتے ہیں جو بالغ ہو، بچے کو مرد نہیں کہتے۔ آپ کے بچے تھے، آپ کی نرینہ اولاد تھی، بچپن میں فوت ہو گئی تھی، ولیکن رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کسے خاتم النبیین بنانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو چارج کیا تھا آپ نے؟ ٹھیک۔ وما محمد الا رسول، محمد کا منصب صرف رسالت کا ہے، الوہیت کا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، محمد صرف رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات، اگر محمد الرسول اللہ پہ موت آ جائے، او قتل، یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بھی الٹے پاؤں پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ تو اپنا نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بندے بن کے رہنے والوں کو اللہ بدلہ ضرور عطا فرمائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ برکتوں والا اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، جس اللہ نے موت کی بھی تخلیق کی، حیات کی بھی تخلیق کی۔ موت حیات کی تخلیق الگ الگ ہے، حیات کی نفی کا نام موت نہیں، موت کی نفی کا نام حیات نہیں، اللہ نے دونوں کی تخلیق الگ الگ کی ہے، اس لیے یہاں بتا دیا۔ خیر ایک الگ بحثی اس میں نہیں پڑتا۔ لیبلوکم، موت و زندگی کی تخلیق اللہ نے کیوں کی؟ لیبلوکم، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے اعمال کس کے اچھے ہیں، نظریات کس کے اچھے ہیں، فکر کس کی اچھی ہے۔ اسی آزمائش سے گزارنے کے لیے اللہ نے بندوں کو عقل و شعور ودیت فرمایا، عقل و شعور ودیت کی اللہ نے۔ اسی آزمائش سے گزارنے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کو اس دنیا میں بھیجا، وہ نمائندے جن سے اللہ کا براہ راست رابطہ تھا۔ اللہ نے ہر بندے سے براہ راست رابطہ نہیں کیا، چنے ہوئے چنیدہ بندوں سے رابطے میں رہے۔ وہ چنیدہ بندے رسول اور نبی کہلائے۔ رسول اور نبی قدر مشترک یہی ہے کہ اللہ کے نمائندے، بس جن کا اللہ سے براہ راست رابطہ۔
اس سے بڑا منصب اللہ نے انسانوں میں رکھا ہی نہیں. جو اپنے کسی پیر ولی یا کسی اور بندے کو یا کسی امام کو نبیوں کے برابر یا نبیوں سے افضل قرار دیتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے. اجماع امت ہے. سب سے بڑا منصب انسانوں میں نبی اور رسول کا ہے جن کا اللہ سے براہ راست رابطہ. پھر ان نبیوں اور رسولوں میں باہمی فرق بھی ہے. کوئی بہت اونچے ہیں, کوئی اس سے کم, کوئی اس سے کم, کوئی اس سے کم. ایک فرق علماء یہ بھی بتاتے ہیں, رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے نہیں آتا. لیکن یہ بڑی کمزور ڈیفینیشن ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے. نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نئی شریعت لائے نہ لائے, ممکن ہے اس کے ساتھ نئی شریعت ہو یا نئی شریعت نہ ہو. اس لیے ہمارے رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. نبی کا لفظ عام ہے. اگر اس کو میں منطقی زبان میں سمجھانا چاہوں تو نبی اور رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. خیر یہ ریٹرک ہے, آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی, یہ ہمارے چونکہ مدارس میں پڑھائی جاتی تو میں نے اس حوالے سے ایک بات کہہ دی. اور 4 صفحوں کی بات کو ایک ٹرمینالوجی کے اندر بند کر دیتے ہیں. منطق بڑی عجیب چیز ہے. اس لیے ہر نبی رسول ہے, ہر رسول نبی ہے, لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں. وہی نبی رسول ہوگا جسے شریعت ملے گی. جیسے نہیں ہے ہر انسان حیوان ہے, جاندار ہے, لیکن ہر جاندار انسان نہیں. وہ جاندار جس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا, عقل دیے, وہی انسان ہے. اس کی کچھ نشانیاں رکھی, ورنہ مکلف عقل تو اللہ نے جنات کو بھی دی, اللہ نے فرشتوں کو بھی بہت سی چیزوں کا مکلف بنایا. لیکن یہ وہ مکلف یہ نہیں تصور جو میرے اور آپ کا اور جنات کا. خیر, تو نبی اور رسول میں فرق یہ, رسول کے لیے شریعت ضروری, نبی کے لیے شریعت ضروری نہیں, ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. اس لیے ہر رسول تو نبی ہے, لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بہترین فرق ہے. یہ تو ہوگا نبیوں اور رسولوں کا آپس باہمی فرق. چونکہ ختم نبوت پہ بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں دونوں جز پہ بات کروں گا, نبوت پہ بھی ختم پہ بھی. اب نبیوں اور رسولوں کا غیر نبی اور غیر رسول سے کیا فرق ہے, اس سے پہلے جانیں. نبوت حقیقی مجازی نہیں ہوتی. نبوت رسالت, بس نبوت رسالت ہی ہوتی ہے, یعنی حقیقی ہوتی. اس میں مجاز کا تصور ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجازی طور پہ کسی کو نبی کہہ دیں. جیسے کسی بہادر کو آپ شیر کہہ دیتے ہیں, بیوقوف کو کھوتا کہہ دیتے ہیں, سمجھ آئی, بزدل کو آپ لومڑ کہہ دیتے ہیں, سمجھ آئی. تو نبی کا لفظ مجازی طور پر کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ اس کے لٹرل میننگز کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ سے خبر لے کے مخلوق کو خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. تو آپ کسی غیر نبی پر مجازی طور پر نبی کے لٹرل میننگ کو دیکھ سکتے ہو, نبی کا لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے. لیکن رسول بھیجا ہوا, ٹھیک ہے, یہ لفظ اپنے لٹرل میننگ میں غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے جبرائیل امین کو بھیجا, ان کو بھی قرآن میں رسول کہا گیا, لیکن اس معنی میں رسول نہیں جن کو رسالت کا منصب دے کے بھیجا گیا, پیغام دے کے بھیجا گیا ہے رسول کے پاس. اس لیے جبریل کو بھی رسول کہا جاتا ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. لیکن نبوت کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے, اس کا اطلاق لٹرل میننگ میں حقیقی نبی کے علاوہ کسی پہ ہوا ہی نہیں. اسی لیے آیت کے اندر کہا گیا وخاتم النبیین, وخاتم المرسلین نہیں کہا. نبیین یہاں اس لیے کہا, نبی کا اطلاق رسول پہ بھی ہوتا ہے, تو خاتم النبیین کہنے سے خاتم المرسلین بھی ہو گئے. اور پھر خاتم النبیین کہنے کی وجہ بھی یہ کہ نبی کا اپنے لٹرل میننگ میں کسی کے اوپر چسپاں یہ لفظ ہوا ہی نہیں ہے. مجازی طور پر کسی کو نبی نہیں کہا جا سکتا. لیکن بعض صوفیہ نے بڑا ظلم کیا,
لیکن مجھے صوفیہ کا مخالف نہ سمجھ لینا، میں خود پیروں کی اولاد ہوں الحمدللہ، اور نسل در نسل ہوں، اس لیے مجھے صوفیہ کا مخالف نہ سمجھنا، خود میں تصوف سے شغف رکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن دائرے کے اندر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو میں متصوف اور صوفی نہیں سمجھتا جو ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، وہ تو صوفیوں کے اوپر داغ ہے۔ لیکن بعض صوفیوں نے بڑا ظلم کیا، ابن عربی ہو گئے، شارانی ہو گئے، انہوں نے کہا نبی تو ہوتا ہی شریعت والا، انہوں نے اپنی ایک ٹرمینالوجی بنا دی، کہا نبی جس کو ولایت ملتی ہے نبوت نہیں ملتی وہ کسی کا امتی ہوتا ہے، وہ غیر تشریعی نبی ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا ولی ہے جس کو شریعت نہیں ملی لیکن چونکہ وہ بھی آگے خبر پہنچاتا ہے تو وہ مجازی نبی، لٹل میننگ کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ ان کی سوچ غلط نہیں تھی، ان کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن احتیاطی کا بدترین مظاہرہ تھا جس کا فائدہ مرزا قادیانی نے اٹھایا۔ سادہ لوگ جاہل مسلمانوں کو کہا دیکھو جی خود مسلمان کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ ولایت کے درجے کے لیے لٹرل میننگ میں نبی استعمال کیا، ٹیکنیکل میننگز میں نہیں کیا، لیکن فائدہ تو اٹھا لیا نا، غلط فائدہ تو کسی نے اٹھا لیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اب جو صوفیہ کے مخالف ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے، لیکن میں انہی کو کہہ دوں صوفیہ مخالف طبقے نے بھی ایک ٹرمینالوجی ایجاد کی، اسلامی جمہوریت، اس نے بھی تباہی مچائی اسلامی جمہوریت نے، لوگوں نے سمجھا اسلام میں بھی یہی جمہوریت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسلامی جمہوریت، یہ اصطلاحات تباہی مچا دیتی ہے۔ اور بعض ہم نے اپنے سماج کے اندر کچھ ٹرمینالوجیز کو ہندوؤں سے ایز اٹ از قبول کیا، اس نے بھی بڑی تباہی مچا دی، جیسے جی شادی ہے، اسلام میں تو شادی ہے ہی نہیں بھائی، ہائے کاش ہم اس اصطلاح کو شروع سے قبول ہی نہ کرتے، اسلام میں تو نکاح ہے، کتنی سمپلسٹی ہے نکاح کے اندر، بہترین وقت جمعہ، بہترین جگہ مسجد، نکاح کے دو بول بولے، ایجاب و قبول ہوا، ہمت ہے تو ولیمہ دے دو ورنہ وہ بھی معاف جاؤ۔ لیکن جب شادی آ گئی مساجد ویران ہو گئیں، شادی حال آباد ہو گئے، میاں بیوی کے اندر جو برکتیں تھیں وہ روٹھ گئیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ ٹرمینالوجی کی تباہی کی بات آئی تھی تو میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری، ان چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں کرتا رہوں گا، لیکن چونکہ نبی کا غیر نبی سے فرق ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں آپ کو۔ نبی پر یا رسول پر لازمی طور پہ وحی آتی ہے، براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا، غیر نبی پہ وحی نہیں آ سکتی۔ نبی لازمی طور پہ معصوم ہوتا ہے، غیر نبی کے لیے معصومیت کا کوئی قانون نہیں۔ جو غیر نبی کے لیے معصومیت کا قانون ثابت کرے ہمارے نزدیک وہ اسلام سے باہر ہے۔ جو غیر نبی کے لیے وحی کا قانون ثابت کرے کہ فلاں پر وحی آتی جی اب بھی محمد رسول اللہ کے بعد، ہمارے نزدیک وہ اسلام سے باہر ہے۔ ہمارے نزدیک کیا اسلام میں اسلام سے باہر ہے۔ کہ نبی اور ولایت کا، نبوت اور ولایت کا فرق، نبوت اور رسالت آپ ریاضتوں سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ اللہ اپنے علم و حکمت کی بنا پر اللہ نے مخصوص نمائندوں کو چن لیا، بس کوئی ریاضتیں کر کے مشق کر کے نبوت کے منصب تک پہنچ نہیں سکتا، اور ایک دفعہ جس کو نبوت ملی اللہ اس سے چھینتا بھی نہیں ہے۔ نبوت پر وحی آتی ہے، نبی پر رسول پر ایک، اور وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، ریاضتوں سے نہیں ملتی دو۔ ایک دفعہ نبوت رسالت مل گئی پھر اللہ چھینتا نہیں ہے، اللہ نے دیکھ دکھ کے انتخاب کیا۔ جبکہ ولی آپ جتنی محنت کرتے جائیں ولایت کے درجات طے کرتے جائیں گے۔ میں اور آپ سب ولی ہیں الحمدللہ، میں بھی ولی ہوں، آپ بھی ولی ہیں، ہر مسلمان ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟
کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے تقوی والے اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولایت تو آپ جتنی محنت کریں گے ولایت کے درجات طے کریں گے۔ ایک، ولی پر وحی نہیں آتی۔ دو، ولایت چھن بھی جاتی ہے۔ ایک بندہ مرتد ہو جائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا ولی تھا، لوگوں نے مجبور کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو، اس نے بد دعا کر دی، گیا جہنم میں۔ ولی پر وحی نہیں آتی، ولایت ریاضت سے حاصل ہوتی ہے اور ولایت چھن بھی جاتی ہے۔ چھ نسبت خاک را بعالم پاک، ولایت کو کیا نسبت ہے نبوت اور رسالت سے؟ دنیا کے تمام لوگ ولی بن جائیں، ایک سب سے چھوٹے نبی کے خاک کے پا کے برابر بھی نہیں۔ پھر نبوت اور امامت، ہم بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن ہم ان کو امام فروعی مسائل میں کہتے ہیں، اجتہادی مسائل میں، کہ اللہ نے ان کو اجتہاد کی طاقت دی تھی تو ہم ان کے اجتہاد کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے مسائل کو کنسیو کیا۔ ہم ان کو توحید اور شرک میں امام نہیں مانتے کہ ہم ان سے توحید لیتے ہیں، ہم قرآن سے توحید لیتے ہیں۔ عقائد ہم اماموں سے نہیں لیتے، عقائد ہم قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ وہ مسائل جو ہم حل نہیں کر سکتے، اجتہادی مسائل جن پر کفر و اسلام کا دار و مدار نہیں ہوتا، وہ ائمہ سے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت میں کسی کو امام صرف فروعی حوالے سے کہا جاتا ہے بس، غیر اہل سنت میں تو وہ امام ان کے عقیدے کا بھی امام ہوتا ہے اور ان کی امامت کا انکار کفر ہے، لہٰذا ہم ان کے نزدیک کافر ہیں۔ اور نبوت کا جو منصب ہے وہ امامت سے بہت اوپر ہے۔ امامت کی حیثیت کیا ہے نبوت کے سامنے؟ سمجھ آئی بات کی؟ امام ابو حنیفہ خدا نخواستہ نبوت کا انکار کر دے، مسلمان رہ سکتے تھے؟ بس آگے چلیے۔ تو باقی نبی اور رسول میں نے فرق بیان کر دیا تھا۔ تشریعی نبی وہ نبی جس پر شریعت اترتی ہے، غیر تشریعی نبی وہ نبی جس پر شریعت نہیں اترتی، وہ پہلے کی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت اتری، ہارون علیہ السلام اسی شریعت کے پابند تھے، عیسیٰ علیہ السلام پہ پھر نئی شریعت اتری۔ ہارون نبی تھے، رسول نہیں تھے، موسیٰ رسول تھے صلی اللہ علیہ السلام۔ یہ مطلب تشریحی نبی، یہ بھی ایک کوئی اصطلاح بن سکتی ہے کیونکہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا۔ تشریحی نبی وہی ہوگا، غیر تشریعی نبی تشریحی ہا کے ساتھ، پہلے میں نے تشریعی عین کے ساتھ بولا شرح سے، یہ تشریحی شرح سے ہا کے ساتھ تشریحی، اس شریعت تو نہیں اتری لیکن پہلے کی جو شریعت ہے اسی کی وہ تشریح کر رہا ہے۔ تو تشریحی نبی اور غیر تشریعی نبی ایک ہی ہوا ہے اگر لفظ کو دیکھا جائے۔ لیکن مرزے نے بڑی بڑی نبوت کی قسمیں ایجاد کی ہیں۔ کہا میں ذلی نبی ہوں، ذل سائے کو کہتے ہیں۔ کہا میں نے حضور کی اتنی اتباع کی ہے کہ میں ان کا کامل سایہ بن گیا ہوں، عکس بن گیا ہوں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے میں آپ ہی کا عکس نظر آتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس مجھ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں ذلی نبی۔ اس کی میں آگے جا کے تشریح کروں گا، ابھی تو صرف اتنے ہی کی، آگے جا کے سنیے گا۔ بروزی نبی، کہا میں بروزی نبی ہوں، مرزا قادیانی نے کہا، قادیان کے دجال نے۔ بروزی اگر صرف اس کو ابھی عربی میں لیا جائے، بروز ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں جن کا ظہور ہوا تھا 1400 سال 1300 سال بعد، اب قادیان میں میری شکل میں ان کا ظہور ہوا ہے، میں بروزی نبی ہوں۔ یہ مطلب ابھی میں نے ذلی بروزی کی اور ٹیکنیکل آپ کے سامنے چیزیں رکھنی، صرف میں نے آپ کو یہاں اتنی ہی بات بتا دی۔ نبی نبی ہوتا ہے، وہ ذلی بروزی اسلام کی اصطلاحات ہے ہی نہیں ہے۔ مجدد بھی نبی نہیں ہوتا، وہ تو دین کی تجدید کرتا ہے، دین مٹ رہا ہوتا ہے، وہ دین کی تجدید کر رہا ہوتا ہے، مجدد الفسانی۔ محدث
جس پر اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی وہ بھی نبی نہیں ہوتا، نبی کے تابع ہوتا ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ازرو حدیث نبوت۔ یہ میں نے آپ کو صرف نبوت کے حوالے سے چند باتیں بتا دیں۔ اب آگے چلتے ہیں ختم نبوت پہ۔ چونکہ دنیا اختتام پذیر ہے، دنیا کو بقا نہیں، دنیا کو فنا ہے، اس لیے دنیا کے اندر جو خدائی انتظامات ہیں انہیں بھی فنا ہے۔ خدائی انتظامات ہیں نا، بھوک پیاس مٹانے کے، ہدایت لینے کے، یہاں ہماری زندگی کے خدائی انتظامات ہیں، انہوں نے بھی انتظامات نے ختم ہو جانا کیونکہ دنیا نے ختم ہو جانا۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا انتظام من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا انتظام ہے۔ ہدایت کے لیے اہل نبوت اور اہل رسالت کا انتظام ہے۔ چونکہ یہ انسانیت آغاز کا مرحلہ طے کر چکی، درمیانی مرحلہ بھی طے کر چکی، محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد اب یہ انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لہٰذا نبوت اور رسالت بھی آخری مرحلے میں داخل ہوگی۔ کیوں؟ نبوت رسالت ہے ہی انسانوں کے لیے، انسان نے ختم ہونا ہے تو نبوت اور رسالت کے سلسلے نے بھی ختم ہونا ہے۔ یہی مطلب ہے ختم نبوت کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انسانوں نے ختم ہونا ہے تو انسانوں کے لیے جو ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے اس نے بھی اپنے اختتام پہ پہنچنا ہے، نبیوں اور رسولوں کے سلسلے بھی آخر ختم ہو جانا ہے۔ اور جب اللہ نے رسالت اور نبوت کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو اس کے لیے انتظامات بھی بھرپور فرما دیا۔ اللہ ہے نا، اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے انتظامات بھی کرتا ہے۔ اللہ نے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تو زمین پہ زندگی کے انتظامات پہلے سے کر دیے۔ اللہ نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی تو ایک سے زائد نکاح کی انتظام پہلے سے کر دیا۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ نے جب خاتمیت کا فیصلہ فرمایا کہ بس اب رسول اور نبی ختم ہو جائیں گے، سلسلہ ان کا ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے خاتمیت کا بھرپور انتظام فرمایا۔ اب سنتے جائیے، اللہ نے خاتمیت کا اولین انتظام یہ فرمایا کہ وحی کا اسلوب ہی بدل ڈالا۔ وحی کا اسلوب ہی، ٹیکسٹ کا جو انداز ہوتا ہے، سٹرکچر ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، وہی بدل ڈالا۔ غور سے سنتے جائیے، محنت کر کے آتا ہوں، سو کے اٹھ کے وضو کر کے نہیں آتا۔ بعض ساتھیوں کو کہتا ہوں تو ان کے دل میں آتا ہے میں بڑائی کرتا ہوں، بڑائی نہیں کرتا، آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، آپ پھر جو مرضی سمجھیں۔ نہ میں کہانیاں رٹ کے آتا ہوں اور نہ میں آنکھ بند کر کے آتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ آپ پر بھی اللہ کا احسان ہے۔ جائیں لاہور کی بڑی بڑی مسجدوں میں، خدا کی قسم میرا دل دکھتا ہے، بڑے بڑے لٹیروں کے پاس ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بڑے بڑے لٹیروں کے پاس ہیں، اور سنگ مرمر کی 3-3 4-4 کنال کی مسجدیں، 7 مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں، مدرسے خالی۔ یوں مولوی پر عذاب ہو نہ ہو لیکن اس بستی پر خدا کا عذاب ضرور ہے۔ خدا نے اس بستی میں وہ نبی کا وارث رکھا ہی نہیں۔ چھوٹی بات ہے، آپ کی محلے کی مسجد میں کوئی سمجھانے والا ہو تو محلے کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی صحیح دین سمجھانے والا نہ ہو تو اس کا رخ۔ سمجھ بات؟ خدا کا احسان مانیں، یہ احسان میرے اوپر بھی، میں آپ کے اوپر احسان نہیں جتا رہا، یہ میرا احسان میرے اوپر بھی اللہ کو، آپ پر بھی ہے، شکر ادا کریں۔ وہی کا اللہ نے اسلوب ہی بدل ڈالا۔ اب وحی کا اسلوب تو ذرا سنیے، گزشتہ انبیاء میں وحی کا اسلوب کیا تھا جو قرآن نے بھی بتایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف اپنے نبی ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ کس کی طرف؟ قوم عاد کی طرف۔ ذرا غور سے سنتے جائیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف
ان کے باعث سمود کو نبی بنا کے بھیجا اور ان کے باعث صالح کو نبی بنا کے بھیجا علیہ السلام. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے قوم شعیب کی طرف, مدین والوں کی طرف ان کے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کے بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, ہم نے موسیٰ کو معجزات دے کے, آیات دے کے, واضح تعلیمات دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا علیہ السلام. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا علیہ السلام. یہ اسلوب ہے. لیکن جب اللہ نے خاتمیت کا فیصلہ فرما دیا تو اب اللہ نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا وَإِلَى قُرَيْشٍ أَخَاهُمْ مُحَمَّدًا, یہ نہیں فرمایا اللہ نے, یہ تو میں نے عربی بنائی ہے قرآن کی نقل کر کے. وَإِلَى عَادٍ وَإِلَى قُرَيْشٍ أَخَاهُمْ مُحَمَّدًا, ہم نے قریش کی طرف ان کے بھائی محمد کو رسول بنا کے بھیجا, ایسا نہیں کہا. وَإِلَى بَكَّةَ أَخَاهُمْ أَحْمَدَ, ہم نے مکہ کی طرف ان کیا کہتے ہیں مکے والوں کے بھائی احمد کو نبی بنا کے بھیجا, یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, میرے نبی ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں, لیکن جب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وحی کا اسلوب ہی اللہ نے بدل ڈالا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بہت عالی شان برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن نازل کیا, فرقان نازل کیا, حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی. کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ پوری کائنات کے لیے نذیر بن کے سامنے آئے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب اللہ نے یہ اسلوب اختیار کیا حضور کے بارے میں, تو پھر حضور نے بھی اللہ کی اجازت سے کیا اسلوب اختیار کیا. پھر یہ بھی سنیے, یا ایھا الناس, لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. قریش نہیں کہا, مکہ نہیں کہا, صرف مدینہ نہیں کہا, صرف زمانے کی قید نہیں لگائی, صرف کسی قوم کی قید نہیں لگائی, کہا لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. کوئی کہے جی وہ تو مخاطبین سامنے ہی تھے, کہا پھر دوسری آیت بھی سن لو, تعویلات میں نہ مت پڑھو. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ, یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے شرک سے ڈراؤں, توحید کا سبق پڑھاؤں. وَمَنْ بَلَغَ, صرف تمہیں نہیں, جہاں جہاں تک اس قرآن کا پیغام بھیجے ان سب کو ڈراؤں اور توحید کا سبق پڑھاؤں. وحی کا اسلوب بدلا کہ نہیں بدلا؟ اللہ نے بدل ڈالا. یہ ہے خاتمیت کا انتظام فرماتے ہوئے اللہ کا اولین انتظام کہ اللہ نے وحی کا اسلوب ہی بدل ڈالا. یا اللہ, اللہ نے خاتمیت کا دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ حضور پہ اترنے والی تعلیمات کو تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ بنا دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی, کمیت کے اعتبار سے بھی, کیفیت کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے, دین بھی, نعمت بھی مکمل. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. اب اس اسلام میں جو گنجائشیں ہیں, جو سہولتیں ہیں, وہ پہلے نہیں تھیں. پہلا دین اپنی جگہ مکمل تھا, یہ اس سے بھی زیادہ مکمل ہے. پہلے دین میں بھی گنجائشیں دی, اس سے بھی زیادہ گنجائشیں, سہولتیں یہاں ہیں. پہلے دین بھی حساس تھا, لیکن یہ دین سب سے زیادہ حساس واقع ہوا. کیوں
پہلے یہ ہوتا تھا نبی چلا جاتا تھا، اگلا نبی آ جاتا تھا، رسول چلا جاتا تھا، دوسرا رسول آ جاتا تھا. ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، ہمارے رسول کے بعد کسی رسول نے آنا نہیں. لہٰذا یہ دین زیادہ حساس واقع ہوا کہ اس کے اندر کوئی قطع برید، کوئی ترمیم، کوئی ایڈیٹنگ نہ ہو سکے. اس حوالے سے محمد الرسول اللہ پہ اترنے والا دین سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ اتم اور سب سے زیادہ حساس واقع ہوا ہے، کیونکہ یہ تو تا قیامت ہے. پہلے جتنے دین اترے محدود زمانے کے لیے، محدود قوم کے لیے، تو گنجائشیں بھی اسی محدود زمانے کے حوالے سے، اسی بھی محدود قوم کے حوالے سے. یہ چونکہ اسلام تا قیامت ہے تو اس کے اندر گنجائشیں بھی تا قیامت، سہولتیں بھی تا قیامت، حساسیت بھی اپنی انتہا پر تا قیامت. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پھر اللہ نے خاتمیت کا تیسرا انتظام یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی نہ صرف خاتمیت کا اعلان کر دیا بلکہ کروا دیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اعلان محمد الرسول اللہ کی زبان سے کروا دیا. اور یاد رکھیے ختم نبوت کی آیات کے حوالے سے یہ آیت قرآن کریم کی بنیادی دفعہ ہے جو تمام آیات ختم نبوت پر حکمران کی حیثیت رکھتی ہے. جتنی بھی آیات نبوت ہیں ان کی تشریح اسی آیت کی روشنی میں ہوگی. اس آیت کو نظر انداز کر کے کسی بھی آیت نبوت کی تشریح نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی کہے جی کہا گیا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم اگر تم میں سے کوئی رسول تمہارے پاس آ جائے، وہ دیکھو جی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، کہا آ جائے. ارے احمق انسان دجال، یہاں کہا گیا خاتم النبیین، وہ تو پہلے کہا گیا امتوں کو کہ آ جائے یا بنی آدم، لیکن اللہ نے ختم کرنا تھا تو ختم کر دیا. اب اس آیت کی تشریح اسی آیت کی روشنی میں ہوگی. کب تک آئیں گے؟ محمد رسول اللہ تک آئیں گے. اس کے بعد ایک دفعہ کو نظر انداز کر کے دوسری دفعہ کی تشریح نہیں ہو سکتی. خدا کہتا ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کی ہے، تو خدا کی حاکمیت کو نظر انداز کر کے آپ کسی آیت کی تشریح کر سکتے ہیں؟ لیکن آئین کی تشریح تو ہوتی ہے. خدا کی حاکمیت کو نظر انداز کر کے آئین کی تعبیر و تشریح ہوتی ہے. ٹھپا لگتا ہے، لگا کہ نہیں لگا؟ میرے بھی پر جلتے ہیں یار، لگا ہے. جب کہا قرارداد مقاصد، بڑا مشہور ہے نا، اسی ہائی کورٹ کے اندر رٹ دائری، غالباً اسی ہائی کورٹ کے اندر، کہ قاتل کو معاف کرنے کا صدارتی اختیار ختم کیا جائے کیونکہ قرارداد مقاصد اب آرٹیکل بن چکا ہے. یہ فیصلہ اوپر سے ریورس ہو گیا. کیوں؟ غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ قرارداد مقاصد والی دفعہ کو دیگر دفعات پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرارداد مقاصد تو حاکمیت والی دفعہ ہے. خدا کی حاکمیت کو اگر دیگر دفعات پہ فوقیت حاصل نہیں تو پھر کسے ہے؟ خدا کی حاکمیت کو نظر انداز کر کے قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن آئین کی تشریح ہم کر دیتے ہیں. کاش وہ دن آ جائے ہمارے آئین کی تشریح بھی خدا کی حاکمیت کو نظر انداز کر کے نہ ہو سکے. جتنی خلاف اسلام آرٹیکلز ہیں، جتنے بھی، اللہ تعالیٰ کرے وہ سب کے سب نکل جائیں، ہمارے فیملی لاز بھی ٹھیک ہو جائیں. تو خیر بات ہو رہی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ تمام آیات نبوت کی حکمران آیت ہے. اسی کی روشنی میں باقی تمام آیات کی تشریح ہوگی. یہ میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی آپ پر مرزائی حملہ نہ کر سکے. لا الہ الا اللہ. یہ کون سا انتظام تھا؟ تیسرا انتظام تھا کہ چوتھا تھا؟ ایک، اچھا میرے خیال چوتھا تھا شاید. پہلا انتظام تو وحی کا اسلوب بدل ڈالا. دوسرا سب بھول گئے، میں بھی بھول گیا جی. اللہ اکبر. چلیں جو بھی ہے آگے چلتے ہیں. تیسرا انتظام یہ، اور چوتھا یا پانچواں انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ پورے قرآن کریم کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ختم نبوت کی تائید میں اتار دیا.
پورے قرآن کریم کو. آپ پورے قرآن کریم میں گھوم جائیں، ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جو ختم نبوت سے متصادم ہو، بلکہ آپ کو تائید کرتی نظر آئے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ. دیکھنے میں آپ کو ایک دو آیتیں بتا دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. متقین کون ہیں؟ جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ اترے اور آپ سے پہلے. یہاں یہ نہیں کہ جو آپ کے بعد بھی اترے گی. پورے قرآن کریم کو دیکھ لیں آپ، پورے قرآن کریم. ٹھیک ہے، اب مزید آگے چلیں. کیا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. اے اہل کتاب، تمہیں یہی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں؟ جو ہم سے پہلے وحی اتری ہے وہ اس پر ہم ایمان لائیں، جو ہم پہ اتری اس پہ ایمان لائیں، ہمارے بعد کا ذکر بھی دیکھو نا. پورے قرآن کی آیات کا اسلوب دیکھیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اللہ کے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی. آپ سے پہلے جو نبی ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. آپ سے پہلے نبیوں کی طرف، آپ کے بعد کا ذکر نہیں. اسی طرح دیکھیں كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جو آپ پر یہی اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف بھی، جو آپ سے پہلے نبی اترے ان کی طرف بھی. اللہ عزیز و حکیم اسی طرح وحی کرتا ہے. یعنی پورے قرآن کریم کو دیکھ لیں، ختم نبوت کی تائید میں ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ. اور اللہ تعالیٰ نے چھٹا انتظام یہ فرمایا ختم نبوت کے حوالے سے کہ جانے والے نبی جاتے جاتے آنے والے نبی کی بشارت دیتے چلے گئے کہ خاتم النبیین ہم نہیں ہیں، ہمارے بعد آ رہا. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا میرے بعد آ رہے ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. احمد آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس نے آج مجھے تنگ کر دیا. اسی طرح صحابہ کا ذکر تورات اور انجیل میں، تو محمد رسول اللہ کا تو ذکر ہو گیا نا. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ. جانے والے نبی جاتے جاتے آنے والے نبی کی بشارت دیتے چلے گئے. اور ساتواں انتظام یہ اللہ تعالیٰ نے خاتمیت میں عالمگیریت رکھ دی. خاتمیت میں عالمگیریت رکھ دی. اللہ کے نبی نہ صرف خاتم النبیین ہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ عالمگیریت رکھ دی. اور جب تک اللہ نے نبوت اور رسالت میں عالمگیریت نہیں رکھی، عالمگیریت کا انتظام بھی نہیں فرمایا. ذرا غور سے سنیے. جب تک اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت میں خاتمیت نہیں رکھی، عالمگیریت کا انتظام بھی نہیں فرمایا. جتنے بھی انبیاء حضور سے پہلے گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، عالمگیریت کا انتظام ہی نہیں ہے. ایک مقامی نبی پوری دنیا کے لیے کیسے نبی بن سکتا تھا؟ ایک علاقائی نبی پوری دنیا کے لیے کیسے نبی بن سکتے تھے؟ ہدایت کی ترسیل کا انتظام کیسے ہوتا؟ دنیا کے ایک کونے کی بات دوسرے کونے تک کیسے پہنچتی؟ کوئی انتظام ہی نہیں تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خاتمیت کا فیصلہ فرما دیا تو عالمگیریت بھی اس کے اندر رکھ دی. اور جب اللہ نے خاتمیت میں عالمگیریت رکھ دی تو عالمگیریت کا انتظام بھی فرما دیا. یکایک پوری دنیا دیکھیں، گلوبلائزیشن کو دیکھ لیں آپ، پوری دنیا کے اندر ربط و اتصال کو دیکھ لیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی ایک میسج کروں، ایک سیکنڈ نہیں گزرے گا، پلک جھپک میں دنیا کے آخری کونے میں وہ میسج ٹھا کر کے پہنچتا. تو پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی. اس کے اندر عالمگیریت آ گئی، اور یہ عالمگیریت ختم نبوت کی عالمگیریت کا صدقہ اور خیرات ہے. اللہ نے اپنے نبی کی بات دنیا کے آخری کونے تک پہنچانی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی فرما دیا. اور دنیا کی عقلوں کو اتنا اللہ تعالیٰ نے بصیرت دے دی کہ وہ پوری دنیا کی گلوبلائزیشن کر سکے، پورے دنیا گلوبل ولیج بن سکیں. ورنہ یہ عقلیں پہلے بھی تھیں، اس سے پہلے بڑی بڑی عقلیں تھیں، اس سے 1000 درجے بڑی عقلیں تھیں، لیکن کوئی ایسا کام
نہیں کر سکا. کیوں؟ اللہ نے نبوت اور رسالت کی عالمگیریت کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا. جب اللہ نے خاتمیت کے اندر عالمگیریت کا فیصلہ فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے عالمگیریت کے انتظام بھی فرما دیا. میں نے تو بہت آگے جانا تھا، آج صرف آدھی بات ہوئی، انشاءاللہ آگے بھی ہوگی، لیکن اب آخری بات. نبوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آخری اور حقیقت میں سب سے پہلا انتظام یہ فرمایا کہ نبی کو بھیجنے سے پہلے خاتم النبیین کے منصب پہ فائز کر دیا. یہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، سنتے جائیے. یہ نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارے نبی زمین پر آخری وقت میں تشریف لائے ہیں لہٰذا وہ آخری نبی ہیں. نہیں، عوام ایسے ہی سمجھتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ نے اپنے علم میں اپنے نبی کو خاتم النبیین کے منصب پر فائز کر دیا تھا، اس لیے آخر میں بھیجا ہے. بھائی فرق سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارے نبی آخر میں آیا تو خاتم النبیین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے علم میں خاتم النبیین کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آخر میں بھیجا. تو خاتم النبیین کا وصف مکان اور زمان کی وجہ سے نہیں ہے، ٹائم اور سپیس کی وجہ سے نہیں کہ ٹائم اور سپیس ایسا تھا کہ آپ خاتم النبیین بن گئے، بلکہ خاتم النبیین تھے اس وجہ سے آپ کے لیے ٹائم اور سپیس کا یوں انتخاب کیا گیا. اس کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو خاتمیت ہے وہ زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے، ذاتی بھی ہے. ہم ٹیکنیکل ورڈز میں کہہ دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے خاتم النبیین کا انتظام خاتمیت کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بھرپور انتظام، اتنا عالمگیر انتظام، سب سے بڑھ کر یہ خدائی انتظام جس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا، کوئی شگاف نہیں ڈال سکتا، کوئی بےایمان چور دجال قادیان کا ہو یا عرب کا ہو عجم کا ہو گھس نہیں سکتا. لیکن پھر آخر کیا وجہ ہوئی کہ نبوت کے دعوے شروع ہو گئے؟ کیا انہیں کوئی قرآن سے دلیل ملی؟ یکا یک انہوں نے قرآن کے اندر اپنی نبوت کو دلیل دیکھ لی؟ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا میں نے آج بیان کرنا تھا لیکن کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. یہ کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان ہوگا کہ قرآن کریم جو خاتم النبیین کو اس بھرپور انداز میں بیان کرتا ہے اور اس کا اتنا بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ قرآن کی آیت آیت زیر زبر پیش مت تک اس پر گواہ ہے. پھر بھی نبوت کا دعویٰ کسی نے کیا تو کیوں کیا، کس بنیاد پہ کیا، کن اصطلاحات کے زور پر کیا، انشاءاللہ وہ آئندہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.